نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ النساء کی آیت نمبر 156 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر اور قول کے باعث جو انہوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر زبردست بہتان لگایا۔ کل 4 وجوہات رب کریم نے بیان فرمائیں، 4 وجہ جن کے سبب سے اللہ کریم نے یہود کو جو تھا فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی میں نے، اور یہ اس کے آگے 2 مزید رب کریم نے اسی آیت کریمہ کے ساتھ اس کو جوڑا، اور مزید یہ ہے کہ ان کے کفر کے باعث کل ہم نے جو 4 چیزیں اللہ کریم نے بیان فرمائی ان میں ایک یہ تھا کہ وہ وعدہ شکن تھے، عہد شکن تھے، وعدہ کرتے اور توڑ دیتے۔ دوسرا، اللہ کی آیات سے انکار کر دیتے، مبینات سے، معجزات دیکھ کر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے، اور پھر انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے، اور چوتھا یہ جو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا، تو اللہ فرماتے ہیں جو میں ان پر کے دلوں پر مہر لگائی اس کا ایک سبب یہ بھی ہے جو ان کا کفر تھا، ایمان نہ لانا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم نہ کرنا، ایک سبب یہ تھا، اور دوسرا سبب یہ تھا کہ انہوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر بڑا زبردست بہتان لگایا۔ اس سبب سے بھی رب کریم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ جس طرح یہ سلسلہ تو ہر نبی کے ساتھ کیا گیا، ان پر طرح طرح کے تہمتیں لگائے گی، طرح طرح کے بہتان باندھے گئے، جبکہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے ہاں جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جب انہوں نے ان سے کہا کہ تو یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی، تو اللہ کریم نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو کہا کہ تم خاموش رہو، تم اشارہ کر دو کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے کلام نہیں کرنا، اور یہ جواب دے گا تیرا بیٹا۔ تو وہ سارے دیکھ رہے تھے، سوال کرنے والے سارے دیکھ رہے تھے کہ مریم سلام اللہ علیہ نے کوئی بات نہیں کہی، اور پنگوڑے میں پالنے میں پڑا ہوا وہ نومولود بچہ جو تھا عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے خود کہا کہ میری ماں کو چھوڑو، مجھ سے بات کرو، میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں۔ تو یہ دیکھنے کے باوجود بھی جو تہمت لگائی مریم علیہ السلام پر، تو پتہ نہیں کہاں سے کس کا بچہ لے آئی، تو اللہ کہتا ہے اس کے سبب سے بھی کہ باوجود اتنا بڑا معجزہ دیکھ لینے کے بعد بھی کہ کبھی نومولود بچہ کلام نہیں کرتا، تو یہ معجزہ دیکھ لینے کے بعد بھی جب انہوں نے پھر بہتان سے باز نہ آئے تو اللہ کریم کہتا ہے اس سبب سے بھی میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو ایک یہ بھی سبب تھا یہودیوں کو دلوں پر مہر لگانے کا۔ پھر ایک اور سبب اللہ کریم نے آگے بیان فرمایا
وقولہم انا قتلنا مسیحا عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلہ وما صلبہ ولکن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہم ما لہم بہ من علم الا اتباع ظن وما قتلھا یقینا۔ اور ان کے اس کے کہنے کے سبب اس کی وجہ سے بھی کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کیا، اور یہ فخریہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، یہود تھے، اور اللہ کریم نے ان کو فضیلتیں عطا کر رکھی تھی، بار بار رب کریم ان کے صغیرہ کبیرہ شرک تک اللہ کریم ان کو معاف کر دیتا تھا۔ تو وہ بگڑے ہوئے جیسے ہوتے ہیں نا رئیس زادے، یہ بگڑے ہوئے لوگ تھے، وہ کہتے تھے ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہیں، اور یہ دنیا بھی ہمارے لیے ہے اور آخرت بھی ہمارے لیے ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے ان کو ماننے سے فقط انکار نہ کیا، بلکہ ان پر الزامات لگائے کہ یہ جھوٹے نبی ہیں اور یہ دین میں نیا فتنہ پیدا کر رہے ہیں، اور اس طرح ان پر کفر کا فتویٰ لگایا، اور قتل کا جو ہے نا ان کا حکم جاری کیا۔ لیکن چونکہ رومن امپائر تھی، وہاں پر حکومت رومیوں کی تھی، یہ اپنے معاملات میں یہ آزاد تھے، شرعی معاملات میں رومن حکومت نے یہودیوں کو اجازت دے رکھی تھی، جیسے فیصلے تم کرو کر سکتے تھے، لیکن کیپٹل پنشمنٹ وہ نہیں دے سکتے تھے، کسی کو سزائے موت نہیں دے سکتے تھے۔ تو پھر انہوں نے رومن امپائر جو تھے نا ان کو قائل کیا، ان کو جا کر شکایتیں لگانی شروع کی کہ یہ فساد پیدا کر رہے ہیں، یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، یہ امن خراب کر رہے ہیں۔ تو رومن کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی لگوائی، ان کے بقول پھانسی لگوانے کی کوشش کی۔ اللہ کہتا ہے اس سبب سے بھی کہ وہ کہتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے انسان برائی کرے تو توبہ کر لے، معافی مانگ لے، برائی بھی کی، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی کیا اپنے تائیں، اور پھر فخریہ انداز میں کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اللہ کہتا ہے اس سبب سے بھی میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اور پھر ساتھ ہی رب کریم نے فرمایا کہ انہوں نے نہ ہی مسیح کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، دونوں کام انہوں نے نہیں کیے۔ کیوں؟ کہ ان کے لیے ہم شکل بنا دیا گیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں یقیناً اس سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں کچھ بھی علم نہیں مگر یہ کہ گمان کی پیروی، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ اب انہوں نے پورا بندوبست کیا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا، سارے کا سارا نظام وضع کیا۔ دو تین قسم کی روایت اس میں ملتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں تھے، اور ان کے حواری جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہود جو تھے انہوں نے رومن فوجیوں کے ساتھ اس گھر پر حملہ کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر جو تھا نا وہ سزا بھی دی، کوڑے بھی مارے، اس کے بعد سولی پر چڑھا دیا۔ ایک یہ ہے کہ آپ کسی غار میں تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ پناہ لے رکھی تھی، اور آپ کے حواریوں میں سے کسی ایک حواری نے غداری کی، ان کے ساتھ مل گیا پیسے کے عوض، اور انہوں نے پتہ بتا دیا اس نے، اور وہ فوجی وہاں پر آ کر عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے گرفتار کیا اور بعد میں سولی پر چڑھا دیا اور قتل کر دیا۔ یہ دو قسم کے اقوال ملتے ہیں، لیکن اللہ جو فرما رہے ہیں ہوا یہ، گھر میں اگر بیٹھے ہوئے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے حواریوں سے کہ تم میں سے کون ہے جو میرے لیے اپنی جان کی قربانی دے گا؟ تو ایک نوجوان تھا، بالکل ینگ جوان، اس نے کہا کہ میں۔ آپ نے دوبارہ سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے لیے جان کی قربانی دے گا؟ اس بچے نے پھر کہا کہ میں۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر جو اللہ کا حکم آ چکا تھا، اس نوجوان کی شکل جو تھی عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی گئی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ ساروں کی شکلیں جو تھی عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی گئی۔ اور یہ جو دوسری روایت آتی ہے اس میں وہ جو لے کر گیا تھا بندہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوانے کے لیے، جب وہ غار سے باہر نکلا تو اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی گئی،
اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے شبے میں چاہے ان کا حواری تھا جس کی شکل تبدیل کر دی گئی، جو گھر میں بیٹھا ہوا تھا جس نے خود پیش کیا اپنے آپ کو، یا جو لے کر گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرانے کے لیے، دونوں ہی شکلوں میں اللہ کریم کہتے ہیں کہ انہوں کو شبہ میں جو تھا نا سارا کام انہوں نے کیا، اور اس کی وجہ سے وہ اختلاف میں پڑ گئے۔ سمجھ نہیں ان کو آ رہی تھی بات کہ 17 اگر حواری تھے تو 18واں بندہ ہمارا اندر گیا، تو 17 برآمد ہوئے، وہ 18واں بندہ کدھر گیا جی؟ 17 بندے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، 18واں بندہ اندر داخل ہوتا ہے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرتے ہیں تو وہ 17 ہی ہوتے ہیں، 18واں وہاں سے ملتا، تو وہ حیران پریشان ہو گئے یہ معاملہ کیا ہوا؟ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو پھر وہ کدھر گیا؟ تو وہ تذبذب کا شکار تھے، شک میں بھی تھے کہ پتہ نہیں ہم نے یہ کیا معاملہ ہوا، لیکن اس لیے انہوں نے اس بات کو عام کر دیا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان کو سولی پر چڑھانے کے بعد بھی وہ مطمئن نہ تھے، کیونکہ اس سے اور وجہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جسامت جو تھی نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نہ تھی، جسامت کے جو خد و خال تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے نہ تھے، محض چہرہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ تذبذب میں پڑے رہے، ظن میں پڑے رہے کہ یہ معاملہ کیا ہوا، لیکن اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنا عقیدہ بچانے کے لیے، اپنی بات کو بچانے کے لیے یہی عام کر دیا انہوں نے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، سولی چڑھا دیا۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں کر سکے، یہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، انہوں نے قتل یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، اللہ اس بات کی گارنٹی دے رہا ہے۔ اور پھر فرمایا بل رافع اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور وہ دوسرے آسمان پر موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں، اور وہ جب امام مہدی کا نزول ہوگا پھر وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے، کہ حقیقی غلبہ جو ہے رب کریم کے پاس ہے، اور سب سے بہتر حکمت والا بھی وہی ہے، یعنی کہ وہ جتنا بھی انسان مکر کر لے، انسان دنیا کی طاقتیں جتنا بھی مکر کر لیں، اس کی حکمت کے سامنے کسی کا مکر چلتا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو گھر کو ہر قبیلے کے ایک نوجوان نے گھیرے میں لے رکھا تھا، اور آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا کو آپ بستر پر لٹا کر ان کے درمیان میں سے نکل کر جو ہے ہجرت کے لیے چلے گئے، اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں۔ یہ اللہ کریم کہتا ہے کہ غالب بھی میں ہی ہوں اور حکمت بھی میری ہی چلتی ہے۔ یہ وہم ہے انسان کو کہ ہم اللہ کے سامنے کو اپنا مکر چلا سکتے ہیں، اللہ کے سامنے کسی کی تدبیر، کسی کی حکمت اس کی سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ کہتا ہے دنیا مجھے مکر کرتے ہیں، لیکن میں سب سے زیادہ بہترین حکمت کرنے والا ہوں۔ تو اللہ کریم نے یہاں بھی ان کے مکر کے باوجود اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ یہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا، کوئی نہ رہے گا مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ضرور ایمان لے آئے گا، جتنے بھی اہل کتاب ہیں، اور قیامت کے دن عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل ان پر ایمان نہ لے کر آئے۔ اب اللہ کریم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، آپ کی موت واقعہ حقیقی موت جو تھی، ظاہری جو نظر آنے والی موت ہوئی، اللہ کریم گواہی دے رہا ہے، اور یہ بات فرما رہے ہیں کہ وہ جب دنیا سے وہ جائیں گے، پردہ کریں گے حقیقی معنی میں، ابھی تو اللہ نے زندہ اٹھایا ہوا ہے، اس وقت کوئی ایک بھی اہل کتاب ایسا نہ ہوگا زمین پر جو ان پر ایمان نہ لے کر آئے گا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا نا، امام مہدی کا ظہور ہوگا،
اور ان کے ساتھ ہی امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور دجال کے ساتھ جو مقابلہ ہوگا. تو یہود جتنے ہوں گے نا، اکثریت، غالب اکثریت یہودیوں کی جو ہوگی وہ ساری دجال کے ساتھ ہوگی، دجال کے ساتھ ہوگی. اور باقی مسلمانوں کا جو طبقہ ہے جہاں جہاں سے بھی، وہ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے جھنڈے تلے جو ہیں وہ کان دجال کے ساتھ اور اس یہود کے قبیلے گروہ کے ساتھ جنگ کریں گے. اور اینڈ کہاں پر ہوگا کہ سارے کے سارے یہودی جو ہیں بما دجال کے، ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، اور باقی بچ گئے عیسائی. تو ان کو اللہ کریم نے یہ بتا دیا کہ وہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں اہل کتاب، اگر یہودیوں میں سے بھی کچھ بچ گئے تو وہ سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں گے. اور حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اس وقت مقصد جو تھا، اس کا مطلب ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں گے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو وہ خود شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کریں گے اور تبلیغ کریں گے، اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانیں گے، جو نبی مانیں گے وہ حقیقت میں شریعت محمدی کو مانیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کوئی ایک بشر بھی ایسا نہ ہوگا اس وقت تک جب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے جائیں گے، جب دنیا سے جائیں گے پردہ کریں گے، اس وقت کوئی ایک اہل کتاب بھی زمین پر ایسا نہ ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر نہیں آئے گا. تو ایک وقت ایسا آئے گا قیامت سے پہلے کہ ساری زمین پر کوئی ایک بھی کافر اور مشرک نہیں ہوگا، ہر طرف اسلام کا جھنڈا ہوگا. اور یہ وہی دور ہے جب عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور امام مہدی بھی آئیں گے. دجال کے ساتھ جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے بعد جب اللہ کریم فتح دے گا تو پوری دنیا پر ایک دفعہ صرف ایک ہی جھنڈا لہرائے گا، اور وہ اسلام کا جھنڈا ہوگا، وہ اسلام کا جھنڈا ہوگا. تو آج کا مضمون یہی ختم کرتے ہیں، اس سے آگے اللہ نے چاہا تو کل چلیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.